جی ہمارا قصور بالکل ہے, ہم نے اپنی چیزوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ٹریڈیشنل میوزک تو ختم ہو گیا نا ہمارا. سوری ٹو سے مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن جب قوال انڈین گانے گائیں گے, اب میرا دل یہ پکارے آ جا, یہ قوالی تو نہیں ہے. تو ہم اپنی چیزیں نا, ہم اپنی روٹس بھولتے جا رہے ہیں, بھول بھی گئے, پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے ہمارا میوزک. پیسہ پہلے آتا ہے یا گانا؟ اگر ٹائم تے پیسہ آ جائے تو گانا آ جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ نے رکھا ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. ہاں ہاں اچھا تسی نہیں دسنا تو بات دسو اسی ٹھیک ہے. زرداری صاحب. اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی, انہوں نے بڑے موقع ملے. بھلا کیا جئیں گے اکیلے نہ جانا. کیا بات ہے, ہوں کتنے کلے نہیں جانے. السلام علیکم خواتین و حضرات, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می ود می. تھینک یو سو مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ. بڑے کم دفعہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی بہت بڑے سنگرز آتے ہیں. ہم لوگ بڑے حالانکہ سنگرز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن وہ اتنے بزی ہوتے ہیں, ٹائم ہی نہیں دیتے. آف کورس جو آج ہمارے پاس سیلیبریٹی آئے ہیں, شی نیڈز نو انٹروڈکشن بیکاز ناٹ اونلی شی از بن سنگنگ ہر انٹائر لائف, شی از ون آف دا بگیسٹ پلے بیک سنگرز پاکستان ہیز ایور پروڈیوسڈ. چاہے وہ فوک ہو, چاہے وہ فلمی ہو, چاہے وہ ریڈیو ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, شی از پرفارمڈ ایوری ویئر, شی از ٹریولڈ آل اوور دا ورلڈ. آئی اسٹل تھنک کہ پبلک لائم لائٹ سے وہ بہت دور رہتی ہیں. سوشل میڈیا آج کل ان کا, حالانکہ ان کے 1 ملین فالوور ہے فیس بک کے اوپر. میں نے وہی کہا ان کا فیس بک چلا کون رہا ہے, وہ بھی ہم لوگ پوچھیں گے. بٹ شی نیڈز نو انٹروڈکشن, شی از دا پرائڈ آف پاکستان. پلیز ویلکم حمیرہ چنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا چنا, یہ نام جو ہے چنا, یہ کہتے سندھی نام ہے؟ کاسٹ. اچھا کاسٹ جو ہے یہ. چنا. اور اچھا چنا, اچھا اس پہ تو گانے بھی بنے سی نا, چنا وے چنا, بڑے گانے بہت سارے. ہاں مگر چنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا کا مطلب ایک ہے تو چاند سے تشبیہ ہے, لیکن یہ دریائے چناب کی ایک قوم تھی جو پنجاب سے مائگریٹ کر کے سندھ کی طرف گئی. اچھا ہاں جی. تو جیسے ہاں جیسے سیال وہ بھی سیال کوٹ سے, ہمارے وہاں نان کے میرے سیال, تو داد کے میرے چنا, دونوں نا کمبینیشنز بڑے اچھے بنے ہوئے. اچھا کیا بات ہے. اور یہ چنا جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ رہا ہے؟ جی ہاں, ساری زندگی اتنے زیادہ گزاری جی ہے. ایسے. تو آپ کے والد صاحب, مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان کے فلمی ذرا تعلقات بھی تھے کیونکہ وہ رائٹنگ وغیرہ بھی کرتے جی تھے. ایسے ہی. وہ ارلی اپ برنگنگ وغیرہ آپ لوگوں کی حیدرآباد کے اندر ہی ہوئی تھی؟ جی حیدرآباد کے اندر. اور میوزک سے لگاؤ کب ہوا تھا؟ میوزک سے لگاؤ بس اسٹارٹ میں, جیسے اسکولنگ جب چل رہی تھی تو آواز تو گاڈ گفٹیڈ تو ہے نا, اور یہ سیکھنے سے چیزیں میرا خیال آتی ہیں, اب وہ پالش ہوتا ہے, لیکن جو گاڈ گفٹیڈ ہے وہ پھر اس کو زیادہ پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے گاڈ گفٹیڈ بچپن سے ہی گاتی تھی, اور کبھی کہاں بیٹھ کے گا رہی ہوں, کبھی اسکول میں, کبھی جہاں کسی نے کہنا گانا سناؤ تو سنا دینا. اتنا شوق کہ آواز اچھی ہے, گھر میں یہی سنا کہ اماں کہتی تھی کہ اس کی آواز اچھی ہے, لیکن ابا نے زیادہ انکریج کیا نا. ہاں انہوں نے زیادہ انکریج کیا. ہاں کیونکہ اس ٹائم پہ بڑا, مطلب اس چیز کو ہم لوگ ابھی بھی ذرا اس طرح دیکھتے ہیں کہ اچھا جی ہماری بیٹیاں نہ جائیں اس فیلڈ میں, اور یہ سارا کچھ. تو اس ٹائم پہ یہ چیز کو سپورٹ کرنا بڑی بات تھی کہ اچھا بھائی آپ گانے کے لیے کریں. بالکل بالکل بالکل, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ہاں اس ٹائم پہ کسی استاد کے تھرو آپ نے کیا تھا یا خود ہی کرتے ہوئے کہ بھائی اچھا میں؟ اس وقت تو نہیں, استاد کے تھرو نہیں کیا تھا, لیکن وہ ابا کی فلم تھی دروازہ کھلا رکھنا, اس کا میوزک بن رہا تھا. تو جب میوزک ڈائریکٹر آتے تھے نا, وہ کمپوز کرتے تھے, تو مجھے یاد ہو جاتا تھا, اور میں پھر نا جب وہ چلے جاتے تھے تو میں ابا کو اماں کو سناتی, اماں یہ گانا انہوں نے, یہ ابا لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ پوئٹری دی, تو وہ دھن یہ انہوں نے بنائی تھی, آپ سنے تو ابا خوش ہوتے ہیں, واہ بڑی چلا کے چائے لے کے آنے میں اور برتن اٹھانے میں پھاڑ لیندی. تو جب سناتی تھی انہیں, تو وہ نا اسکول سے پھر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, انہیں اپنے ٹیلی ویژن کے لیے کچھ چاہیے تھا کہ بچے وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کریں نا, اور وہ تھے کچھ کلام تھے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ سرکار کے, تو وہ کلام گانے کا موقع ملا. وہ ابا نے منع نہیں کیا, فیلڈ میں آنا نہیں تھا, بس جس نے آنا ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سلسلے بن جاتے ہیں, اللہ بنا دیتا ہے, بس بہانا چاہیے. چاہیے. اچھا بہانے کی اگر ہم لوگ بات کریں,
ساری انڈسٹری ہمیں بھی پتہ ہے، پاکستان کی فلم انڈسٹری جو تھی وہ پنجاب سے ہی بلانگ کرتی ہے اور پنجاب کے اندر ہی ساری فلمیں بنی ہیں. بلکہ میں کہوں گا جب سے فلم انڈسٹری بند ہوئی ہے ہماری فلم انڈسٹری تو جو اب ہے وہ اکا دکا ہی رہ گئی ہے ایسے ہی. لیکن آپ نے وہ عروج دیکھا ہوا ہے ہاں کہ جب فلم انڈسٹری اپنے جوبن پہ ہوتی تھی اور اس ٹائم پہ جی میڈم ہوتی تھی، لیکن وہ باقی سنگرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یار فلمی گانوں کے اندر اس طرح کے پرفارم کرنا. ہاں جی. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پلے بیک سنگنگ آپ نے تھرو آؤٹ بڑا ٹھیک ٹھاک اپنے کریئر میں مطلب پلے بیک سنگنگ وغیرہ کی. تو اس ٹائم پہ انکریجمنٹ کیسی ہوئی تھی کہ اچھا یار میں نے اب اس فلم انڈسٹری کے اندر آنا ہے تو پنجاب شفٹ کرنا ہے؟ ابا کی چوائس تھی کہ آپ کا فیصلہ تھا کہ میں پنجاب جانی ہوں؟ ابا کی چوائس تھی، اس لیے کہ جب اسٹارٹ میں سانگس ملنا شروع ہوئے اور بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا پڑتی تھی تو نثار بزمی صاحب نے فرسٹ مجھے انٹروڈیوس جو کروایا تھا. ہم ایک میں تھوڑا سا تفصیل اچھا لگتا ہے مجھے کہ ہمارے لوگوں تک جائے کہ اس آرٹسٹ نے کس طرح اپنے اس فنی کیریئر کو کس طرح لے کے اسٹارٹ کیا اور کس طرح. تو نثار بزمی صاحب نے اس فلم کے لیے سب گانے مجھے گانے کا موقع دیا. حالانکہ ایک نیو کمر کے لیے اتنے پوری فلم کے گانے بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی چانس ہی نہیں دینا. ہاں ایک بھی مل جائے تو بڑی گال ہوندی. تو انہوں نے جب یہ سب گانے مجھ سے گوائے تو اس وقت یہ ہوا کہ ہماری کوئی ایکٹریس بہت اچھی بہت نامور ایکٹریس تھیں، وہ گاتی بھی تھیں اور وہ پرفارم بھی کرتی تھیں ایز ہیروئن اور اپنے ہی گانے گا کے نا. ان کا وہ ایک ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو وہ کسی کے گانے نہیں گاتی تھیں. تو اس فلم میں سارے گانے میرے تھے اور وہ ہیروئن بعد میں سائن ہوئی، پہلے نہیں. جب گانے ریکارڈ ہو گئے اس کے بعد جی ایسا ہوا تو پھر وہ آپس میں ذرا سی ٹھنی کے سارے گانے جو ہیں وہ جو میرے ہیں وہ میں نے ہی گانے. آئیے میں آپ کو ایکٹریس کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے ہی گانے ہیں. تو آپ یہ سب جو جس نے بھی گائے جو میرے ان کے شاید 3 گانے تھے، میں نے سارے گانے میں نے گائے اور دوسری سیکنڈ ہیروئنس کے گانے بھی میں نے گائے. تو انہوں نے کہا جی میں نے میرے جو گانے وہ میں نے خود گانے. بزمی صاحب نے کہا نہیں آپ کے اسٹائل کے گانے نہیں ہیں، میں آپ کو دوسرے بنا دیتا ہوں، آپ ہم انہیں ضائع نہیں کر سکتے. خیر انہوں نے لڑائی جھگڑا ہوا، وہ چلے گئے کراچی چلے گئے. انہوں نے کسی کہیں اور جا کے وہ ریکارڈ بھی کروا دیے. کچھ گانے ہیں میرے فلم میں، کچھ ان کی آواز میں ہی ہیں. تو ان گانوں پہ مجھے فرسٹ نگار اوارڈ بھی ملا فرسٹ ٹائم. تو یہ ایک میں کہتی ہوں کہ بزمی صاحب کا بڑا اچھا ایک فیصلہ میرے حق میں رہا کہ مجھے آنا یہاں، پھر شفٹ ہونا یہاں، پھر سارا وہ تسلسل رہا نا، وہ ٹریولنگ زیادہ کرنی پڑتی تھی، اس لیے ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے اور بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا. اور بہت زیادہ آرٹسٹ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میڈم نور جہاں جی، جو کہ کسی بھی تعارف میں اگر نہ بھی نام لوں گی نا تو وہ انہیں کوئی ان کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کا نام لینا جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم جیسے آرٹسٹوں کے لیے نا ایک دعا خیر کی بھی بات ہو جاتی ہے کہ ان کا ضرور روحانی اعتبار سے تو بہت سارا ہمارے تو سمائی ہوئی نا ہمارے رگوں میں، نسوں میں. ہاں بڑے لوگ جنہوں نے اس انڈسٹری کے لیے اتنا کچھ کیا تو وہ تو ایک مطلب چیز بنتی ہے. بالکل. آپ کی تھرو آؤٹ کریئر کے اندر وہ جو مطلب انیشلی اسٹارٹ آف کرنا اور اس کے بعد اس چیز کو مینٹین رکھنا، مگر آپ نے پھر پلے بیک سنگنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری چیزیں مطلب غزل کے اندر بھی آپ نے کیا. اور اگر میں کہوں کہ جی کمفرٹ زون آپ کا کدھر تھا؟ کیونکہ مطلب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ یار اسی تو قوالی ہے گیا ساڑی تو قوالی بڑی اعلیٰ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صوفی کلام میں اور ان کا وہاں زیادہ ہوتا ہے. آپ کی روحانیت کدھر ہے؟ اچھا اسٹارٹ میں جب میں نے کیا تھا نا تو صوفیانہ کلام سے آغاز کیا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ شاہ سائیں کے کلام تھے، وہ بہت ہٹ بھی رہے. لیکن آہستہ آہستہ نا جو جانراز جو ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے. غزل گانا اچھا لگ رہا ہے، گیت گانا اچھا لگ رہا ہے. مجھے غزلیں گانا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس طرح کا میوزک جو کلاسک میوزک ہو، لائٹ کلاسیکل ہو، وہ گانا زیادہ کمفرٹ رہتی ہوں. اور کوئی سیدھا گانا پڑ جائے نا جیسے جس میں کوئی ذرا جگہیں نہیں ہے، مرکیاں نہیں ہیں، وہ پھنس جاتی ہوں. میں ریکارڈ کروانا مشکل ہو جاتا ہے اور میں پھر بتا نہیں سکتی کہ میں پھنس گئی ہوں. وہ تو جاتا ہے، ظاہری گل ہے، وہ تو جاتا ہے. لیکن وہ نا ایک آپ کا کمفرٹ زون نکل آتا ہے نا کہ یار اچھا مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے الٹی چیز اچھی لگتی ہے، میں نے سیدھی کام نہیں ذرا سمجھ رہا ہوں. مگر تھرو آؤٹ آپ نے کام بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو آپ کی زیادہ کمفرٹ لیول تھے وہ نہیں تھا. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا تھا نا کہ اب تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار اس کے ساتھ بھی کر رہے ہو، اس کے ساتھ بھی کر لو. مگر نہیں، آپ لوگوں کا ایک وہ ہوتا تھا کہ نہیں یار ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. جی ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا. اور وہ اس میں نا اچھا کام کرنے کا بہت موقع ملا.
موقع رہا کہ انہوں نے بھروسہ کیا کہ یہ آرٹسٹ جو ہے یہ ہم جو بنا کے دیں گے اس نے گا دینا ہے، اچھے سے گا دینا ہے. تو ایسا رہا. محنت کرتی تھی اور کچھ موسیقار تو ایسے بھی تھے کہ جن کا گانا گانا بڑا اوکھا ہو جاتا تھا، بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کی جو رہنمائی ہے وہ ساتھ ساتھ رہی اور بڑا بڑا مشکل گانا بڑی بڑی آسانی سے گا گئی. کبھی کوئی گانا پھنس گیا ہے تو نہیں یار؟ بہت زیادہ احمد، بڑے بڑے گانے پھنسے، خاص کر نثار بزمی صاحب کے گانے بہت پھنسے تھے. ہاں سب بڑی بڑی دیر کھڑی ہوں، اور اس وقت تو یہ اکوپمنٹس اتنے نہیں تھے نا. وہ لائیو پلے بیک سنگنگ اور میوزیشینز بیٹھتے تو ہوں ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ AI ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ کمال ہو گیا، ہر چیز بنا دے جو کر دے، مگر وہ ٹائم ہے ایک الگ کہ آپ نے بہت مشکل لائیو ٹیک کرنی ہے، اسپول پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسکول پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سب. پھر ایک اچھا دور یہ تھا کہ میں جب انٹر ہوئی تو اس وقت ٹریکس بننا شروع ہو گئے تھے، میوزک ٹریکس جس پہ صرف ووکلز ڈب کر لیتے تھے. تو وہ تھوڑی آسانی ہوئی تھی میں جب میں نے پرفارم شروع کیا، گانا شروع کیا. مگر آپ ہمیشہ لائیو کمفرٹیبل رہی ہیں؟ بہت زیادہ. اب بھی، ہاں لائیو اب بھی الحمد للہ. وہ اگر سیڑھی چلانی پڑ جاتی ہے تو بڑا اوکھا ہو جاتا ہے کہ روکی نہ جائے تو ایسا رہا. نہیں ہوتا ہے وہ. کئی آپ کو پتہ ہے سنگر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ساڈی تے ڈیٹر دربار ہونا ہے، بڑا ہوتا ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی، جہاں ہم لوگ ایوارڈس کی بات کریں، میرے خیال ہے 30 سے 4 نمبر پہ سب سے زیادہ ایوارڈز آپ کو ملے، نگار ایوارڈس. ایک وہ ہمارا سسٹم ہوتا تھا، اور اب ہمارے پاس ایوارڈز ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئے ہمارے ایوارڈس. کلاسیکل میوزک ایک دفعہ آپ نے یہ کہا بھی تھا کہ بھائی میں نہیں دیکھتی کہ کلاسیکل میوزک کا آگے کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے اس طرح. ایک طرح بات تو ٹھیک آپ نے کہی ہے. اب آپ دیکھ کے کیا کہتی ہیں؟ اب آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں میوزک کے کس طرف جا رہا ہے، اسپیشلی کلاسیکل میوزک؟ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کلاسیکل میوزک کو کوئی پروموشنس تو ہے ہی نہیں نا ہمارے یہاں. میوزک تو آپ دیکھیں کہ کسی شعبے میں بھی چلے جائیں، اب تو ٹیلی ویژن پہ کچھ اور ہی، چینلس پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، انٹرٹینمنٹ تو رہ نہیں گیا. تو یہ ان دنوں میں ایک پروگرام رات کے ٹائم پہ چلا کرتا تھا راگ رنگ کے نام سے، جس میں کلاسیکل میوزک کو ٹائم دیا جاتا تھا، اور ہم لوگ بڑے شوق سے جو کلاسیکل میوزک کو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ لگا کے دیکھ لیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوئیں. میوزک کے پروگرامز کا نہ ہونا، میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں نا یہ جو اتنا وہ افراتفری ہے نا، اگر ہم ذرا سا انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں نا اور ان چیزوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سکون تھوڑا جا انسان نو بھی لینا، دیکھ کے گانے سن کے سکون آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لڑائی جھگڑے والی باتیں سن رہے ہوں اور کر رہے ہوں. تو میوزک اور کلاسیکل میوزک بڑا شوق رہا ہے کہ سیکھوں کروں، لیکن کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جا کے کنہیں کہیں گے جی ہمیں سکھا دیں. دیکھیں اس پہ پھر ہمارے پہ بھی الزام آتا ہے نا. جس طرح میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری قوالی اور قوال ہمارے اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ مطلب قوالی نائٹس ہو رہی ہیں، ایک وہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، اور قوالی کے اندر وہ ہم نوا اور وہ ایک وہ ذرا ان ہے، کول ہے چیز. مگر ہماری سیمی کلاسیکل لوگ ختم ہو رہے ہیں. ہاں جی، گھرانوں نے آگے پاس آن بھی نہیں کیا. ہاں جی. ان کو ہوتا ہے کہ نہیں جی ایسے کوڑ ہے، جی ایسے تائی ہے، انوکی کرنا ہے سارا کچھ. ہاں جی صحیح ہے. مگر اس کی وجہ سے اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پاپ انڈسٹری جو ہے وہ آ گئی ہے، کلاسیکل آپ کی ختم ہو گئی. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے زیادہ؟ جی ہمارا قصور بالکل ہے. ہم نے اپنی چیزوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا، ہم اس لیول پہ لے کے ہی نہیں جا رہے. ٹریڈیشنل میوزک تو ختم ہو گیا نا ہمارا، وہ چاہے کلاسیکل ہے یا غزل کے حوالے سے غزل کی گائکی ہے، وہ تو ختم ہو کے رہ گیا. اب اگر آپ دیکھیں، سوری ٹو سے مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب قوال انڈین گانے گائیں گے، اب میرا دل یہ پکارے آ جا، یہ قوالی تو نہیں ہے. مطلب قوالی کی صنف ہی چینج ہو گئی نا. قوالی تو بڑی مشکل صنف ہے. قوالی کمرشل ہو چکی ہوئی. ہاں جی، تو میکڈونلڈ کا برگر بن گیا نا، فاسٹ فوڈ. جی ایسا ہی ہے. تو ہم اپنی چیزیں نا، ہم اپنی روٹس بھولتے جا رہے ہیں، بھول بھی گئے ہیں. پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے ہمارا میوزک. دیکھیں میوزک ابھی آپ نے کوک اسٹوڈیو کیا، اور کوک اسٹوڈیو کے اندر آپ نے 2 سیزنس کیے میرے خیال سے. ہاں 2 سیزن کیے، اور وہ نئے لوگوں کے ساتھ کیے، ٹیکنیکل بھی، مطلب وہ سارا کچھ تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اچھا یار نیا میوزک اور یہ آ رہا ہے. اس کے بعد اب نیا کوک اسٹوڈیو آگے، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے جو کہ پہلے ہوا تھا کوک اسٹوڈیو سے. ہاں جی. تو میوزک تو بڑا فاسٹ ہوا ہے ایوالو، بڑی تیزی سے پچھلے 10-15 سالوں میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اب میں اگر کہوں کہ جی آپ کے گانے اگر پرانے کوئی ریڈو اس کو کرتا ہے، کیا آپ
اس میں کمفرٹیبل ہوں گی کہ ہاں نیا زمانہ میرے گانے کر سکے؟ جی بالکل بالکل چاہوں گی، اور بہت چاہتی ہوں کہ اس طرح کا میوزک جو آج کل کا دور ہے، جس طرح کا ساؤنڈ جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح لوگ ٹریکس بنا رہے ہیں، وہ اس میں کوئی طبع آزمائی کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی نا لوگ جو ان چیزوں کو کر رہے ہیں نا وہ شاید محدود ہو کے رہ گئے ہیں. کس طرح محدود ہو کے رہ گئے ہیں کہ فیورٹزم بہت زیادہ آ گیا. وہ اپنے اسی ایرا میں انہیں آرٹسٹوں کے ارد گرد گھومنا چاہتے ہیں کہ انہیں کام ملنا چاہیے، اور دوسرے جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ جو آرٹسٹ ہیں انہیں آگے نہیں لانا. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کو کبھی فیورٹزم کے شکار ہوئے؟ بہت زیادہ. اچھا. بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہے. ہر کسی کی مرضی کہ اپنی مرضی کی لوگوں کے ساتھ کام کرے، لیکن ان لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں کہ جو صرف اپنے اندر ایک اچھائی میوزک کے حوالے سے بات کروں گی، ظاہر میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اچھے والے کو پیچھے ہی رکھتے ہیں اور کیا کہنے کانٹیکٹ والے نو سب تو پہلے آتا ہے. ایسا ہی ہے. جہاں آپ نے اتنی زیادہ ٹریولنگ کی ہے، میں کہوں گا کہ آپ کا کمفرٹ لیول کدھر ہے؟ پنجابی زبان میں زیادہ آیا کہ آپ کا اردو میں زیادہ آیا؟ پنجابی میں بہت زیادہ. بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا، بڑی وہ فرینکنس سی نظر آتی نا، اور فرینکنس کے ساتھ اپنائیت، ان الفاظوں میں اپنائیت بہت زیادہ نظر آتی ہے. جو بھی پنجابی گا رہے ہوں تو مطلب کمفرٹ سا لگتا ہے نا کہ وہ آڈینس کے ساتھ، خاص کر کے جو سامنے لائیو پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کوئی اچھا، میں تو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے منہ کی وہ تعریف نہیں کرنے جا رہی، میں بہت اون کرتی ہوں میڈم نور جان کو. کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور بڑے دل سے، مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ ان کی شخصیت، ان کا میوزک میرے اندر کس طرح سمایا ہوا ہے. سب لوگوں میں سمایا اوبیسلی. سب چھوٹے سے لے کے بڑے تک، آج تک کسی بھی اسٹیج پہ جب تک آپ میڈم کا گانا نہ گائیں مزہ نہیں آتا. نہیں وہی بات. اور جیسے انہوں نے پنجابی گایا ہے اور جو فلمی گانے ہو گئے سارے کچھ، تو میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ مطلب میرا یہ بڑا بحث ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی اردو زبان سے زیادہ خوبصورت زبان ہے، اور جتنی شاعری پنجابی میں ہے، مطلب تسی جب دیکھ مجاوی گل نہ کرو تو مزہ نہیں آتا ہے نا. ہاں یار، ہوں ایکسپریشن، کیونکہ میں مطلب اردو ایک بہت خوبصورت لینگویج ہے، لیکن اردو میں نزاکت ہے، ایک ذرا سلیس پن ہے. ایسے ہی پنجابی میں ایموشن ہے، ذرا تھوڑی سی شرارت بھی کی ہے. ایک دم آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے نا. ہاں بالکل بالکل. اچھا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اردو کو کوئی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اردو تو ایک نہیں، ہمیں میری گلاں تو ہے نا کہ جی، اور تو پھر وہ بھی کہے گا اچھا اس کا مطلب آپ سندھی زبان کو کچھ نہیں کہہ رہے. میں بھائی سندھی زبان، اگر میں سندھ میں ہوں تو میں سندھی بول رہا ہوتا بھی، اس میں کون سی ایسی بات. مگر میں پنجابی ہوں، اس لیے مجھے ایکسپریشن پنجابی کا بہت اچھا لگتا ہے. اور اسپیشلی اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر میرا خیال ہے پنجابی میوزک اب اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا. ایک تو دلجیت کی وجہ سے بھی، اور پنجابی آرٹسٹ جو اب آ رہے ہیں. بالکل. آپ کا شاید ہی کوئی فلم ہوتی جن وچ پنجابی گانا نہ ہوئے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو چاہے بی پراگ دا کیوں نہ ہوئے، رون تو ہونا والا کیوں نہ ہوئے، مگر پنجابی ہونا چاہیے. ضروری ہے. صحیح گل، ضروری ہے. باہر آپ نے بڑا ٹورز وغیرہ کیے، سارا کچھ نا. باہر کبھی کولیبوریشن کیوں نہیں اتنی ہوئی؟ حالانکہ لوگ بڑے کرتے ہیں کہ یار اچھا میں باہر جا رہا ہوں آرٹسٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کروں. آپ نے کم کیے؟ ہاں میں نے کم کیے. وہ شاید موقع نہیں ملتے، لوگ دیتے نہیں ہیں ایکچولی نا موقع. ہاں نہیں ملتا. چاہتی بہت ہوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ایس طرح کوئی مل کے کچھ سانگ کیا جائے، لیکن ہوتا نہیں. بس ساڑھے یہاں بڑا ہوتا ہے نا کہ جی آرٹسٹ زیادہ مہنگا ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے. اللہ ساری زندگی بیچارہ کام کرتے رہتے ہیں، اور جدوں آرٹسٹ گیا تو آج یہی بات ہوئی تھی. ہاں جی بالکل، کہ جی وہ آپ لیجنڈ ہیں. بس لیجنڈ تو ہیں، لیجنڈ کے پاس کام یا لیجنڈ کے پاس وہ چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جو مر جائے گا پھر وہ یہ کام اگر ہم ان سے کروا لیتے، یہ گانا اگر وہ گا لیتے یا یہ میوزک وہ کر دیتے تو آج اس کی بات ہی کچھ اور ہونی تھی. یا باہر سے کوئی گانا گا کے آ جائے کسی اور انڈیا سے گا کے آ جائے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہوتا ہے.
وہ پہلا پاویں اتھے ہی پھر رہا ہوئے بندہ. ہاں آپ دیکھیں ساری زندگی نصرت فتح علی صاحب نے یہاں قوالیاں کی, ان کو ہم نے قوال کی طرح ہی دیکھا. جی ٹھیک ہے جی. پیٹر گیبریل نے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز تو ہوتی ہے جب تک باہر والا نہیں آپ کو کرتا ہے نال دیٹ. میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے جتنا اپنا کام کیا ہے اس کی رائٹس آپ کے پاس ہیں؟ موویز کے رائٹس تو ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہیں, کیونکہ ہم جس دور میں کام کرتے رہے ہیں اس وقت کاپی رائٹس کا کوئی ایسا سین نہیں, سنگرس کے لیے نہیں رہا ہے نا. اور اب جو اپنا کام ہے اس کے لیے تو ظاہر رائٹس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارا کام نا اپنی مرضی سے لوگ اٹھا کے اپنے چینلس پہ لگا لیتے ہیں اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے رائٹس نہیں ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ تسی اتنے گئے تو پے کیا, انہوں نے پے کیا, تسی گانا گاتا. ہاں جی کہ گانا گاتا, اچھا بھائی جی چلیں آپ ایسا ہو جائے. دیکھیں وہ تو ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن لیبل وغیرہ, کیونکہ اس ٹائم پہ یہی ہوتا تھا کہ جی میوزک کی رائٹس پروڈیوسر کے پاس آ رہی ہیں کیونکہ فلمی کام ہو رہا ہے وہ سر. ایسا ہی ہے. مگر جو آپ نے غزلیں گائی ہیں ٹیلی ویژن پہ, جو آپ نے ریڈیو کے لیے کام وغیرہ کیے, وہ رائٹس کس کے پاس ہیں؟ وہ آپ کے پاس ہیں یا وہ بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی دے؟ وہ نہیں, یا تو پی ٹی وی کے جو بینرز کے سانگس ہیں یا غزلیں ہیں یا کام ہے وہ ان کے چینل پہ ہی ہے, ان کے رائٹس ان کے پاس ہی ہیں. اور کچھ غزلیں ایسی جیسے ہم اگر کورس کرتے ہیں تو اس کے تو ہمارے کوئی رائٹس بنتے ہی نہیں ہیں. زیادہ تر میں نے ایسے ہی رہا, آج کل تو زیادہ ایسے ہی کہ کورس کر کے اور اپنی وہ. حالانکہ آپ کا یوٹیوب پہ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے. آپ کا سوشل میڈیا کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بس خود سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی خود ہی دیکھ رہے ہوتے نہیں تو بچوں کو اسی کام پہ لگایا ہوا نا کہ بھائی چلو سوشل میڈیا دیکھو. ہاں بچے کرتے ہیں, لیکن وہ دونوں ماشاء اللہ بزی اپنے ایجوکیشنس کے حوالے سے. میں بھی ان کو تنگ نہیں کرتی ہوں. میں کبھی کبھی غصہ آتا ہے یار تھوڑی ماں نا بس ایویں کدے ادھر تے کدے ادھر ویکھنی, یار کوئی لا دے یا پک لا دے یا بیٹا کچھ کور جب میں کیتا ہے اے اپلوڈ کر دو, تو ذرا سا ڈیلے ہو جاتا ہے نا. اب وہ ظاہر ان کا قصور نہیں ہے, وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہیں, وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہیں. تو بس یہ تھوڑا سا نا کمیونیکیشن اور جو ڈفرینس آ گیا نا, یہ ذرا سا مجھے اس کی وجہ سے نا میں خود بھی سوچتی ہوں کہ نا سوشل میڈیا ذرا یہ اچھا مجھے شوق بھی نہیں. صحیح بتاؤں احمد, کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں باہر نکلے ہیں تو ویڈیو بنا لی, میں اب یہاں جا رہی ہوں, میں اب یہاں کھانا کھانے آئے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو میں وہ نہیں کر رہی. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگتا کہ بھئی اب آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ ایک وہ کہہ لیں کہ دور ہم نے دیکھا ہوا ہے جب آرٹسٹ کی ایک مسٹری ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, کہ وہ پرانا دور ہوتا تھا کہ آرٹسٹ کم نظر آتا تھا کہ یار کتنے ہے. اس سے آپ کو یا تو بڑے پردے پہ نظر آتا تھا یا آپ کو نا ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے تھے. اچھا یار وہ آپ کو ریئل لائف میں نظر بھی نہیں آتا تھا کہ سڑکوں سے پھردا. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم جس دور میں ہیں وہ ہے کہ یار نظر کیوں نہیں آ رہا, اے اج نے کھادا کی ہے, اے اج جمنی گیا, اج کی مطلب ہیش ٹیگ سبحان اللہ مارننگ ہو گئی, مطلب وہ تو تمہیں پتا منٹ منٹ کی خبر ہے منٹ دی. ہاں وہ کیونکہ ان بچوں کے لیے دور وہ ہے اب کہ یار یہ 2 دن سے نظر نہیں آیا. ایسا ہی ہے بالکل. ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ یار اچھا یار 15 سال 20 سال بعد موقع ملی ہے. ہاں جی ہاں جی, انہوں نے کہا یار 3 بج گئے میں فیمس نہیں ہویا. ہو گئے نا, ہوں پٹھا کم ہو گیا, اسپیڈ ہے گئی 3 بج گئے. ہاں میں فیمس نہیں ہویا. ہر چیز کے اوپر نا ایک تو کیونکہ دور بھی تیز ہو گیا, اس لیے لوگوں کے پاس جہاں ہم لوگ پہلے سنتے تھے کہ جی 7 منٹ کا گانا ہوتا تھا, 6 منٹ کا انٹرو, 1.25 منٹ کا انٹرو آ رہا ہے, اب 2 منٹ میں گانا ختم. 2 منٹ میں گانا ختم ہو جاتا ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں میرے جی اچھا مجھے بتائیں کہ نیا گانا ہے 2 منٹ کے اندر آپ نے ختم کرنا ہے, آپ کیا کریں گے؟ بڑا مشکل ہے, وہی نا, بڑا مشکل ہے. وہ رچے گا ہی نہیں. وہ کلاسیکل سیمی کلاسیکل کے اندر تو پہلے وہ رچاؤ ہی تو ہوتا ہے, رچے گا ہی کہ بھئی آپ غزل ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے, پہلے اس کا الاپ ہے, اس کو دیکھنا, اس کا راگ کو دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح. بڑا مشکل ہے. پہلا الاپ ہی شروع ہوا, اچھا جی ٹائم ہو گیا, اللہ حافظ. اچھا جی نیا اسپیشلی جو اب دور آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ
ہمارے جو کلاسیکل لوگ ہیں ان کی جگہ ہے؟ بالکل ہے. اگر وہ تھوڑا سا اپنا اسٹائل ماڈرنائزڈ کریں, لائک جیسے جنریشن میں نا بہت چیزیں ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے ہیں, اور ہمارے جو کلاسیکل گائک ہیں انہیں تو بہت ضروری کرنا بھی چاہیے. لائک جیسے فیوژن وغیرہ کرنے کا جو ایک مارجن ہے نا وہ بہت اتم موجود ہے. اور وہ جو آپ کی بات کہ جی ہم مل کے کوئی ایک دو سنگرز ایسی کہ جو ایک کلاسیکل گائک ہے اور کوئی ایک لائٹ گانے والا آرٹسٹ ہے, وہ آپس میں جگل بندی ویسے کر کے بڑا لوگوں کو اچھا لگے گا. نہیں مگر کمرشلی آپ اپنے آپ کو اس طرح سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں اور زیادہ کر رہی ہیں؟ بیکاز دیکھیں جتنا کام ہے اور وہ سارا کچھ ہے, اگر آپ کا فیس بک اور اپنا یوٹیوب تو ہے بڑا ٹھیک ٹھاک, اس پہ فالوئنگ ہے, تو اگر آپ اسی پہ صرف اپنی میلوڈیز نہیں کرنا شروع کریں تو میں تو کہوں گا بڑا اچھا یہ کام ہے. وہ نئی میلوڈیز کی جانی چاہیے آپ کے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہوں جب پرانے گانے سن رہی ہوتی ہوں نا, تو کہتی ہوں یار یہ بھی یہ کرنے والا, یہ زیادہ نہیں ہوا, گایا نہیں گیا. تو کچھ چیز تو میں نے کی, لیکن پھر یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں گایا تو کسی اور نے ہے نا, آپ کا کریڈٹ کچھ نہیں ہے اس میں. آپ کو کریڈٹ اس وقت جائے گا جب آپ کوئی نئی چیز کر رہے ہوں گے. آپ اپنے جی دیکھیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی گانا پرانا ہوتا ہے لوگوں نے نہیں سنا ہوتا. اب انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پرانا گانا نیا سنگر گا رہا ہے. ہاں اب کئی بچے اریجیت کا گانا سنتے ہیں مگر اس نے پرانا کور کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو وہ نہیں ہوتا, ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ اس نے اپنا لیا. ایسے ہی ہے, تو اس طرح ہمارے سنگرز نہیں کر سکتے. ہاں بالکل کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. میں کروں گی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی نہیں ضرور ضرور ضرور. ذرا گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. آپ پتہ ہے پاکستان کی حکومت نے آرٹسٹوں کو بہت سپورٹ کیا ہے, اور یہ گل ہے کہ جدو مرن والا ہوتا تو آ جاتے ہیں. تو آپ کی ایک بڑی ایک وہ ویڈیو بھی آئی تھی کہ جی بل والی ویڈیو بھی آئی تھی. تو گورنمنٹ نے کتنا سپورٹ کیا تھرو آؤٹ پاکستانی آرٹسٹ انڈسٹری کو؟ میرا نہیں خیال کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا. کچھ موویز کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس ہوئی تھی کہ جی ہم ابھی ہوا تھا نا, مگر وہ ابھی کچھ بنا نہیں, کچھ نہیں بنا نا. تو انہیں تو کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنی اس انڈسٹری کو سپورٹ کریں. بالکل ہی ختم ہو گئی. اور جس دور میں انہوں نے یہ ابھی اعلان کیا تھا اس وقت تو بنتا تھا کہ فلمیں سٹارٹ ہوتی ہیں, کام لوگوں کو کام ملنا شروع ہوتا. ظاہر ہے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ تو بالکل ہی بہت زیادہ ان کا حال اچھا نہیں. وہ تو رہ ہی گئے نا. آپ کے اداکار تو چلو پھر بھی اٹھ کے کراچی چلے گئے, ڈرامے آپ کر رہے ہیں, اور مگر آپ کا ٹیکنیشین بیچارہ بالکل جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو افورڈ نہیں کر سکتا. اور وہ ظاہر اس انڈسٹری میں اور یا اپنے اسٹوڈیو کے ہی ارد گرد جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. تو بہت وہ انہوں نے زیادہ سفر کیا. میں اگر آپ کو کہوں کہ انڈسٹری کیوں تباہ ہوئی, کیا آپ کہیں گے؟ صحیح بتاؤں, میری نظر میں نا جو گانوں کا جو ایک طوفان آیا تھا نا, برے گانوں کا, کیا میں نام کیا دوں, اچھے الفاظ نہیں ہوتے تھے. ایک دور آیا تھا نا بہت. ہاں جی وہ ایک پورا گانا ہوتا سی. جی ہاں گانا پتہ ہے, منجی والے گانے تھے اور سارا کچھ. تو آپ مجھے بتائیں اب جو فیملیز ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ تو جو سننے والے بہت کم تعداد میں, آپ نے اس طرح بڑا ایک وہ لوگوں پہ وہ سب گانے تھوپ دیے. مگر اس میں جتنا سنگر کا ہے اتنا وہ پروڈیوسر کا بھی تو تھا, کیونکہ فلم وہ اس طرح کی بنا رہا تھا. ہاں اب دیکھیں نا, میں اگر اچھی فلم بناؤں گا تو میں کبھی بھی اس طرح کا گانا نہیں ڈالوں گا. ہاں اگر میں فلم ہی پٹھی بنا رہے ہیں, ہاں جی ایسا ہی ہے. تو اگر میں آپ کو کہوں نہیں جی گانا یہ ہے تو آپ گائیں گی وہ کبھی نہیں, وہی نا. مگر پھر آپ نہیں گائیں گی, پیچھے 10 اور کھڑی ہیں وہ. آپ سلامت رہو. اسٹارٹ میں ایسا جب یہ گانے شروع ہوئے نا, شروع میں تو بہت اچھے ایک موسیقار تھے, نام نہیں لوں گی میں, وہ مجھے ریہرسل کروارے اماں میرے ساتھ, اور میں یاد کرے تو اس میں عجیب سا 2-3 الفاظ تھے. میں اماں کو دیکھو, اماں مجھے دیکھو کہتے نہیں بھائی یہ اے جو لفظ ہے نا ایز اے چینج ہو سکتا ہے کیونکہ اے شاید رف ہے گا نا. تو کہنے نہیں باجی صحیح لکھیا گیا, مطلب سارا کی کہتے نے سچویشن دے مطابق گانا لکھوایا گیا نا. تو یاد کرو تو بیٹا یاد کر کے گا کے چلے. میں نے کہا نہیں یہ گانا اگر اسی طرح ریکارڈ کروانا ہے آپ نے انہیں الفاظوں کے ساتھ تو یہ نہیں گائے گی.
تو کہہ رہے ہیں کہ پکچرائز سے کوئی اور ہیروئن تو ہونا ہے تھوڑی پکچرائز کروانا ہے. پکچرائز کی بات نہیں, لیکن گا تو یہ رہی, آواز تو اس کی ہے. تو مطلب سب لوگ سنیں گے, ہمیں ہی سننے میں نہیں اچھا لگ رہا, تو لوگ تو اگر یہ چیز پہنچے گی تو وہ کیا امپریشن رہے گا. اب میں نے کہا نہیں, اگر آپ کا یہی ہے کہ آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے تو ہم یہ نہیں گائیں گے, آپ کسی کو بلوا کے کر لیں. میں نے یقین کرو ہیڈ فون پہنا ہوا, میں مائک پہ کھڑی ہوئی اور اسی میں کہ جی وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ چینج کر, اچھا پہلے کہتے ہاں ہو جائے گا چینج, الفاظ 2 ہی تو ہیں, یہ چینج کر دیں گے, لیکن نہیں کیا, انہوں نے نہیں کرنے تھے. اب میں نے کہا بیٹا اتارو ہیڈ فون نا. میں نے ہیڈ فون اتارے, ہم گاڑی باہر ہی کھڑی ہوتی تھی, ہم لوگ گیٹ کے باہر ہی ایورنیو اسٹوڈیو کے نا, جب سنگر روم کے ساتھ ہی وہ پارکنگ ہوتی تھی کہ وہیں سے نکلے, اندر جا کے ریکارڈ کیا اور گاڑی میں بیٹھے. بڑا ایزی یہ سین ہوتا تھا آنے جانے کا. میں ایک دم امی نے پڑھا, میں گڈی بٹھایا, گڈی ڈرائیو کی تھی, اسی واپس تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کسی آرٹسٹ نے آیا ہے, وہ گا کے تو چلے گئے نا تھے وہ. ہاں جی, تو اس کا یہ مجھے بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ اگلے دن پھر ایک ریکارڈنگ تھی, تو یوسف خان صاحب اللہ جنتوں میں گھر, میں اور اماں ہم لوگ آگے نکل گئے. ان کا کارنر پہ نا آفس ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے آواز دی, میرا بیٹا. تو میں مڑ کے دیکھا تو خان صاحب, میں کہا جی, میں جا کے سلام دعا کہتا. پہلی بار ویکھیا کہ نا ایک بچی جیڑی ہے وہ گانا ریفیوز کر کے, کوئی فیملی ایسی ہے کہ گانا ریفیوز کر کے جا رہی ہے کہ جی اے الفاظ وہ بہت بات پھیلی. تو کچھ لوگوں کو تو وہ اچھا لگا, کچھ لوگوں کو برا لگا کہ سانو گانے منع کر کے جا رہی ہے, اے کیڑی گل ہے, کیڑی آرٹسٹ آ گئی. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی احمد کہ گانے ریفیوز کرنا یا بری شاعری ریفیوز کرنا. ایکچولی ایک اپنا لمٹ ہوتی ہے, آپ سلامت رہیے, ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اچھا جن کو سوٹ کر رہا ہے اس وقت وہ گا کے چلے بھی گئے. اچھا وہ گانے کا پتہ بھی نہیں چلا کب آیا کب گیا. وہی نا بات, وہ نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے آپ کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں بس ایسے. مگر وہی بات ہے جہاں مطلب اگر میں کہوں کہ انڈسٹری کیوں ختم ہوئی, اس کے اندر یہ بھی ایک مطلب فیکٹر تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی ہی لمٹ ختم کر دی, اپنی لمٹ ختم کر دی. اور اس کو بیس بنانا کہ جی اس طرح کا گانا ایک اگر فلم میں ڈال دیا ہے تو لوگ شور مچان گے, بڑکا مارن گے, ایسا نہیں ہے. وہ تو تھوڑے سے لمیٹڈ لوگ بڑکا مارن گے نا, باقی دوسرے لوگ تو فلم چھڑ گئے, سنیما آنا چھڑ گئے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ نے رکھا ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. ہاں ہاں اچھا تسی نہیں دسنا تے نہ دسو, اسی ٹھیک ہے. نہیں مگر وہ کیا وجوہات تھی, یہی وجوہات تھی انہی کی وجہ سے. جی یہی وجوہات تھی بالکل. کہ پھر ساڈا یہ بھی ہوندا نا دشمن بڑے بن جاندے نے. ایسا ہی ہے. گانا یاد کران لگیاں 2-3 لائناں جویں گھڑی گھڑی چینج کر کے کہنا, میں وہ یاد کر کے کہہ دینی, پھر نہیں انج نہیں بیٹا اینو انج کرنا ہے, پھر میں انج کہہ دینا. یعنی اپنی جگہ وہاں چینج کر کے نا میرے تے بلم پانا کہ بیٹا آپ کو صحیح یاد نہیں ہو. میں کہا میری امی نے کہا نا اینو گانا صحیح یاد ہوئے گا نا تو پھر تو یہ گائے گی, نہیں تو اسی اینو نہ بلانا, پھر اے نہیں گائے گی. میری امی بڑی ماشاء اللہ بڑے ڈاڈے ہوتے مینیجر ایک طرح وہ آپ. ہاں جی ہاں جی, لیکن اصول پسند. ایسے نہیں کہ ہمیں شوق پنا کر رہا ہوئے بندہ, ہمیں غلط گلاں کر رہا ہوئے, ایسا نہیں. بالکل اصول پسند. تو ماشاء اللہ شادی ارینج تھی آپ کی؟ ارینج تھی یا ہون کہہ رہے ہو؟ نہیں ارینج تھی. ارینج شادی تھی. اور اس کے بعد وہ obviously بات بھی. ہاں جی. وہ آپ کو پنجاب میں تو نہیں ملے تھے؟ کزن ہے پھوپھی زاد ایڈے نیڑے, مطلب میں باہر ہی نہیں جانا, کزن دے نال ہی بس ٹھیک ہے. ایک ساڈے آیا بھی ہوندا نا یار میں کتنے باہر جاواں, ادھر ہی کوئی لب لو, گھر دے اندر کوئی ہیگا نہیں, چلو جی اس طرح لب لو. ایسے ہی ہے. بٹ ایک بلیسنگ ہوتی ہے اگر آپ کو پارٹنر ایسا ملے جو آپ کے کام کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ ہاں یار جی, اسپیشلی اس انڈسٹری کے اندر رہ کے سارا کچھ کرنا. ایسے ہی ہے بالکل. میں کہوں کہ یار ایک کامیاب شادی کے پیچھے کیا چیز ہونی چاہیے, آپ کیا کہیں گی؟ جی وہ خواتین کا تو ہے نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ غلط نہیں ہے, لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی اچھے مرد کا جو سپورٹیو ہو اور جو ساتھ لے کے چلے, اور جو جسے وہ فیلنگس ہوتا ہے نا کہ ساڑھے معاشرے عورت کام کر رہی ہے تو مرد نوں ایویں ڈیگریڈ کرے جاندے کہ جی تے ایویں نال پھردا ہے, وہ اس کا برداشت کا مادہ جو ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ بڑا میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو رہے, اور سپورٹیو اس طرح بھی رہے کہ کچھ لوگ
ڈپینڈنٹ نہیں رہا نا میرے. ہاں میرے ہسبینڈ ڈپینڈنٹ. ہاں کیونکہ یہاں دیکھیں نا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر عورت زیادہ کما رہی ہے, عورت زیادہ پاپولر ہے, تو مرد انسیکیور ہو جاتا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ بہت جو سیکیور بندہ ہوتا ہے نا وہ یہ چیز کرتا ہے کہ بھائی جان جاؤ بھائی میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں. کیا کہنے, بڑا ضروری ہوتا ہے یہ سارا. مگر وہی بات ہے ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے. تھوڑے سے ہم لوگ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں, اور اگر تسی جواب دیو گے تو بڑا مزہ آئے گا. مگر میں اگر اس طرح پوچھوں کہ بھائی کس سنگر کو نہیں گانا چاہیے تو آپ کیا کہیں گی؟ نہ کرو. نہیں میں نہیں پوچھتا, یہ والے سوال نہیں کرتا. اچھا جی, کیا ایک چیز ہے جو میں کبھی نہیں کروں گی؟ کیا ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی؟ کہنے کو تو بندہ کہتا ہے کہ جی بندہ دل نہ دکھاوے تے دکھا بھی دینا ہے, لیکن واللہ بڑی کوشش کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. کیا بات ہے. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں. شاید میں ٹرائی کروں, مجھے نا سب کہتے ہیں آپ نے ایکٹنگ نہیں کی اور سنگنگ پہ کنسنٹریٹ. ہاں ایکٹنگ بھی کر لیتی, تو میں سمجھتی تھی کہ جی مجھے ایکٹنگ میں کو ہوتا ہے نا بندے میں پتہ لگتا ہے کہ جی ہاں جی اے بھی قابلیت ہے بھی. میں سمجھ ایکٹنگ تو بڑا مشکل فن ہے گا, گانا ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ کروں گی تو شاید ایکٹنگ کی طرف کبھی. میرا خیال ہے سنگرز بڑے اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سارا ایکسپریشن تو آپ نے گانے میں ڈالنا ہے. تو ایکسپریشن کی تو بات بالکل, ایکٹنگ کریں کیوں ٹرائی کریں, میرے خیال تو ہونی چاہیے بھائی. تو بڑا مزدار چیز ہے. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یار میں نے کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں ایسا کچھ. اچھا ہاں ایسی کوئی چیز نہیں, کیونکہ جو تھوڑی سی سوچ سمجھ کے چیزیں جو کرتا ہے نا بندہ, کہ کوئی بھی کام کرنے واسطے سوچ لینا ہے کہ جی اے کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو سوچ بچار تھوڑا زیادہ ہے, تو اس واسطے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک گانا جو اپنا میں ریڈو کرنا چاہوں گی. میرا ایک گانا ریڈو کرنا, یہ ایک البم تھی ترنگ کے نام سے, چیت چڑھیا, وہ دوبارہ کرنا چاہوں گی اگر میں شور. چیت چڑھیا کہ تینوں اسی تکیا, چیت چڑھیا چیت چڑھیا کہ تینوں اسی تکیا, ساڈا جگ سی ویران اج وسیا, کہ نینی خواب بھرے بھرے, واہ ڈالیاں دی منڈی پئی کھول دی, واہ ڈالیاں دی منڈی پئی کھول دی, رنگاں دی جانجے چڑھے چڑھے چیت چڑھیا. وہ بہت اچھی میوزک کے ساتھ ہوا, لیکن میں سوچتی ہوں اگر وہ میوزک ہم اگر نکال دیتے ہیں اور اسے ریڈو کرتے ہیں تو وہ کیا میوزک ہوگا کہ جو اسے انہینس بھی کرے گا, سپورٹ بھی کرے گا اس اتنی اچھی میلوڈی کو. تو وہ ذرا سا اس میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں کہ نہیں میرا خیال ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے, اور یہ تو ہے بھی ذرا کیچی, مطلب اپ ٹیمپو میں ہی ہے. ویری نائس. اچھا جی, ایک کسی اور کا گانا جو میں ریڈو کرنا چاہوں گی, آئے کاش اس کا گانا میں گاؤں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ویسے تو جتنے بھی گانوں کو ریڈو کرنا, اور وہ میڈم مرجان جی کے نا بہت سارے گانے, بہت سارے. اس میں ایک غزل تھی, رات پھیلی ہے, اسے کرنا چاہوں گی. بڑا مشکل, بہت ظالم. ذرا میں فرمائشیں اپنی پوری کرا لا. نہیں ضرور ضرور. چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے, پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے, پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے
सुरमई आंचल की तरह रात फैली है। ओए होए होए होए, क्या बात, क्या बात। बहुत मुश्किल है। वैसी माँ गाना जी ने- बड़ा पहाड़ी है। माँ जी ने ऐसा ऐसा उफ, ऐसी जगह मगर क्या खूबसूरत आप मैं सलामत क्या हैं। बात है। फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी, फिर बरसने लगी आंखें मेरी बादल की तरह रात फैली है तेरे। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। मैं तो कहता हूँ क्या खूबसूरत है। मैं इस तरह करके फरमाइशें अपनी पूरी करानी है। अच्छा, एक गाना जो मुझे डिफाइन करता है, कौन सा ऐसा गाना जो आप समझती हैं कि यार ये गाना तो मेरी जिंदगी है? आपकी जिंदगी नहीं, आपकी, आप मेरी हाँ, जिंदगी कि कोई तो एक ऐसा गाना होता है ना कि बंदा कहते हैं यार ऐ ते मेरे ते लिखिया है, क्योंकि एक गाना आपके लिए हमेशा वो दिल को लग जाता है कि यार ये गाना मेरा है। हाँ लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। क्या कहने, बहुत ही खतरनाक सा सब। उन गाना इस तरह तो ना। अच्छा, बच्चे बैठे हुए हैं, हम नहीं, चलो भाई बाहर जाओ। हम इसका जवाब देंगे। नहीं मैं जरूर। नीयत शौक ओहो, भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। वाकई बड़ा खतरनाक गाना है। जेड़ा गांदा भी है ना, वो भी किसी वजह तो गा रहे होंगे। अच्छा, बंदा जो ना भी लेंदा ना यार, वो नीयत शौक कहना भाई इधर ही रुक जा। क्योंकि जो लिखा भी गया था ना, वो भी आपको पता है कि क्या लिखा था फैज साहब ने। ओहो, क्या बात। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। अपनी आदत जो बहुत बुरी लगती है, हर किसी की तारीफ कर देना। और अच्छा नहीं, एवं नहीं कि बंदा कुछ ना हो और उसकी तारीफ कर रहा हो, ऐसा नहीं। जिन्हें मैं नहीं भी जानती ना, मैं सिंगर्स की बात, ये आपको एक मिसाल देना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है। कोई सिंगर जिसने बहुत अच्छा गाना गाया, यंगस्टर्स में है या कोई पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं, तो मेरी ना ये कोशिश होती है कि मैं ना ये तारीफ़ मैं करूँ, यार कितना अच्छा गाया, क्या अच्छी आवाज़, क्या रचाव आया है। और मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैंने ना कहीं से नंबर ढूंढना है, फलां का नंबर मुझे चाहिए, मुझे नंबर दो। नंबर मिल जाता है और उसके बाद मैं कॉल करती हूँ, जी मैं अर्चना बात कर रही हूँ। तो वो मैडम आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आपने कॉल किया, बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा मुझे आपका वो गाना आपने इतना अच्छा गाया। तो हैरान होने कि हमने तो कभी इस तरह नहीं देखा कि कोई सीनियर आर्टिस्ट या कोई ऐसे अपने जूनियर्स की तारीफ़ कर रहे हों और इतनी तारीफ़ कर रहे हों। मैं कहा मैं ना पता नहीं क्या मेरे जहन में कुछ चीज़ फंस जाती है ना कि मैंने ये आपने अच्छा काम किया, मैं आपको तारीफ़ करूँगी, ताकि वो थोड़ा सा ना वो उसको अच्छा फील हो कि कोई तो ऐसा है कि नहीं, ये तो अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है ना। मगर मैं कहूँ कोई ऐसी आदत जो आपको अपनी बुरी लगती है, ये बुरी भी उसमें भी आ जाती है ना, ये तो बड़ी अच्छी आदत आ जाती है ना। लोग कहते हैं हर किसी की तारीफ करते हैं, मैं अच्छा हाँ लोग उस तरह ले लेते हैं कि फिर अच्छा जी एंडी तो बंदी नहीं सी, एंडी ऐसा ही है। तो वो फिर मुझे ये अपनी आदत ना बस, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो होता है कि यार जरा कम करनी चाहिए, कम करनी ठीक चाहिए। है। अच्छा, एक मेरे फेवरेट कंपोजर कौन थे? फेवरेट कंपोजर निसार बज़मी साहब, वाजिद अली नाशाद साहब, वजाहत अतरे साहब और उस्ताद नज़र हुसैन साहब। और फर्स्ट नंबर तो उन्हीं का है कि जो उन्होंने जिस तरह देखा म्यूज़िक को कोई नहीं देख सकता। पैसा पहले आता है या गाना? पैसा पहले आता है या गाना? अगर टाइम पे पैसा आ जाए तो गाना आ जाता है। अरे क्या कहते अरे नहीं, मतलब कई दफा होता है ना कि यार पैसे अच्छे मिलते, पैसे मैं गाता है।
ہے بھی ہونا نا ایکچولی کہ پیسہ پہلے آتا ہے یا گانا پہلے آتا ہے؟ گانا پہلے آتا ہے. گانا پہلے آتا ہے. گانا پہلے آتا ہے. گانا آ جائے تو پیسے نہ آتے, پھر گانا زہر لگتا ہے. ایک چیز جو میں سیکھنا چاہوں گی, ایک چیز جو میں سیکھنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس میں کلاسیکل میوزک بڑا شوق رہتا ہے کہ نا سرگم سیکھنا چاہوں گی, جو کہ بہت مشکل فن ہے, اور ڈھونڈتی ہوں کہ نا کسی نے اچھی سرگم کہی ہے, وہ پارٹس یاد کرتی ہوں, اور نا پھر میں اپنے بچوں کو دیکھو بیٹا یہ کتنا مشکل پارٹ اس نے کہا, اس نے گایا, تو میں نے وہ لکھ ضرور لیتی ہوں, لیکن پھر کوشش کرتی ہوں کہ لکھا ہوا نہ پڑھوں, یہ اسے یاد کر کے بایاد یاد کر کے وہ میں پھر وہ گاؤں. ہاں, سرگمس کے پارٹس مجھے بہت پسند ہے کہ وہ میں کروں, مطلب وہ ٹھیٹھ والی وہ جو پراپر. کیا ایک چیز جو میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہوں گی, بچوں میں دیکھنا چاہوں گی, ایک تو میوزک ظاہر ہے میری پہچان, تو بچوں میں ضرور دیکھنا چاہوں گی ان میں سے کوئی اگر کرنا چاہے تو ضرور اس فیلڈ میں آئے, ضرور آئے. ورنہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جو جس فیلڈ میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں آنے دیں گے. تو جب آپ اس فیلڈ میں ہیں, اگر یہ فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ بھی اس میں کام کریں, تو پھر اپنے بچوں کے لیے آپ منع کر رہے ہیں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں اس فیلڈ میں ہیں. تو میں مگر آپ چاہیں گی, جی میں چاہوں گی, جی میں چاہوں گی. ٹھیک ہے جی. ایک میری غلطی جو میں مانتی ہوں, کہتے ہیں نا کہ عورت غلطی نہیں مانتی اپنی, ہاں ایک میری غلطی, ہاں یہ میں مانتی ہوں, یہ میری غلطی ہے. میں مان لیتی ہوں نا. اچھا مان لیتی ہوں, کیا بات ہے. ایک چیز جو میرے شوہر کی بہت اچھی ہے, ان کی کہ وہ معافی بڑی جلدی مان لیتے ہیں. صحیح, اچھی بات ہے, ویری نائس. یہی ہوگی بات. ارے کیا کرنا نہیں, مگر کیا چیز ان کی ہمبل بہت زیادہ, اور ہر رنگ میں نا رنگنے والی طبیعت ہے. یعنی کبھی یہ نہیں کہ وہاں کیوں جا رہے ہو, یہ اس وقت کیا ہے, یہ رات کے ٹائم کھانا منگوا لیا باہر سے, کچھ بھی ایسی چیز نہ بچوں کو کوئی منع کرنا, یا نہ مجھے کہ بندہ کہے نا کہ جی بھائی آخر ہے تو ہسبینڈ ہے نا, بڑے فیملی کے بڑے تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنا ان کا لیول ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ نا اسپیس دینے والے, اور ہر چیز میں راضی ہونے والے, خوش ہونے والے. ایک چیز جو میں نے موسیقی سے سیکھی, موسیقی سے نا بہت ساری ایک چیزیں, بہت ساری بندہ چیزیں سیکھتا ہے. جو مین چیز موسیقی سے سیکھی وہ یہ کہ سچائی جو ہے نا, سچ بولنا, اور وہ بہت کم رہا کہ نا بندہ جھوٹ بولتا ہے. ہم بول دیتے ہیں, ہم لوگ بھی بول دیتے ہیں, کوئی وہ تو یہ نہیں ہے کہ جی جھوٹ ہے نہیں ہماری زندگی میں, لیکن موسیقی اسی وقت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے سچائی کے ساتھ کریں. کیا بات, واقعی. ہاں, اگر آپ اس کو پیور نہیں کریں گے تو پھر ظاہری کیا. جی کچھ مرد حضرات ہمارے ہیروز ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی تو وہ کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. ہمایوں سعید. اچھا, نیت شوق تو نہیں. اچھا جی, اچھا ہمایوں اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں ہم سب اچھے ہیں. ہاں سبھی سب اچھے ہیں. نہیں مگر ہمایوں کو دیکھ کے اچھا یار اس کے اوپر یہ گانا ہونا چاہیے. کون سا گانا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ نہیں آ رہے. اچھا نہیں آ رہے, چلیں ماہرہ خان. ماہرہ خان, ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا. ویری گڈ. ہانیہ. میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی, او میرا بلما رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی. کیا بات ہے. اچھا جی, عائزہ خان. تو حسن کی دیوی ہے, میں ہوں تیرا پجاری. کیا بات.
خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. نواز شریف صاحب احمد یار کیا ہو مطلب میں کیا تسی حد ہو گیا. اچھا اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. نہیں وہ تو اچھی بات ہے مگر ان کے لیے گانا اور چلے وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑے, شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ تو خود بھی گاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی وہ خود بھی گاتے ہیں. ہاں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا بھلا کیا جئیں گے اکیلے نہ جانا. بڑی پیاری شخصیت. کیا بات ہے, ہوں کتنے کلے نہیں جانے بے فکر اور پورا پروٹوکول ہوتا ہے مگر کیا بات ہے جی. مریم اورنگزیب. دنیا تے پیار ملے کوئی دلدار ملے آندا سواد گل بات دا ہرڑے نے بال میرے رہنا میں نال تیرے وعدہ ہے پہلی ملاقات دا ہو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو. یہ آج کل انہوں دی لڈی ہیگی ہے, بے فکر ہو تے انہاں دے نال ہی رہنا, بے فکر ہو. نہیں مگر جی کیا مزیدار, بڑا مزیدار گانا ہے. زرداری صاحب. اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی. انہوں نے بڑے موقع ملتے. اچھا جی. بلاول. تو جے میرے ہمیشہ کول رہے تے میں دنیا نو کہہ داں پرے پرے دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. اس کے اندر دونوں میننگ آ گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ سانو بھی موقع ملے. ویری گڈ جی. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ جی, حمیرہ چنہ کو دنیا کیسے یاد کرے؟ کیسے یاد کرے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی اچھا میوزک کرنے کی اور میوزک کی ڈیٹیلز کے ساتھ. اب ڈیٹیلز کیا ہیں, تھوڑا سا آپ کو اس سوال کو ذرا سا آنسر ذرا سا کر کے دوں آپ کو. نہیں آپ جتنا کھلا ٹائم لینا لیں. میں آپ کو پتا ہے یہاں کوئی ہماری وہ نہیں ہوتی, ایسے نہیں ہوتا ٹائم ساڈا کٹ ہو گیا نہیں ہوتا. صحیح. میں نے اپنے کام کے ساتھ بہت ہمیشہ بالکل آنیسٹی کے ساتھ اور جو بھی مجھے کام کرنے کو مل رہا ہے میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہوں اور اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ بیسٹ دوں. تو جب اگر یاد کیا جائے تو اس کو آپ کون سا وہ لفظ ہوگا کہ جس میں آپ اس لفظ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے کہ انہیں اس طرح یاد کیا جائے. وہ آپ دیکھیں میں تو اپنے کام میں پرفیکٹ جو ہے نا کہ پرفیکشن ہونی چاہیے, میں نے ہمیشہ وہ کیا. آپ بھی چاہتی ہیں کہ لوگ اسی طرح آپ کو یاد رکھیں کہ بھائی اس نے اپنے کام کے ساتھ جو بھی کیا وہ پرفیکٹ ہی کیا. جی واہ جی واہ کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ میرے جی, شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں یہ بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں جب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس شو پہ آتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں. میں میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے, اسپیشلی آپ جیسی ہستی یہاں آئی ہے. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے شو پہ آ کے بیٹھی ہیں. آپ خوش رہیے. اور بڑے لوگوں نے آپ کی ریکویسٹ وغیرہ کی تھی. اچھا ایکچولی میں تھوڑے پیچھے گیا, میں کہا آ جاؤ پلیز آ جاؤ. سلامت رہیے. آپ کے ساتھ بھی جو ایک روحانی تعلق ہے نا وہ اماں کی وجہ سے, دادی نانی کی وجہ سے اور باجی کی وجہ سے, باجی ہما, تو وہ جو ریلیشن ہے وہ چاہے ہم ملیں نہ ملیں لیکن وہ جو کنیکشنز نا وہ ہیں, ان کنیکشنز کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ کا پیار ہے, آپ کی عزت ہے, اور میں بس یہ کہوں گا کہ اسی طرح اللہ آپ کو عروج, کامیابیاں, بلندیاں عطا فرمائے. اینا چ کوئی سنگر بھی بانے, یہ بھی بڑی چنگی گل ہوئے گی. صحیح دیکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ آرٹ اور آپ کا جو نام ہے وہ آگے جاننا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. سلامت رہو, خوش رہو, اپنے آپ کو اسی طرح آباد رکھیں, خوش رہیں آپ, سلامت. اور جو کنٹریبیوشن آپ کی پاکستان کے لیے وہ پاکستان گورنمنٹ کو ریئلائز کرنی چاہیے بھائی جان. تھینک یو سو مچ فار لائکنگ اس, سبسکرائبنگ اس, اور جو آپ کامنٹس کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.